مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب روفی اور میں جھیل کے کنارے لمبی لمبی گھاس میں بیٹھے تھے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی، خنک ہوائیں چل رہی تھیں، فضا میں بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زکندے بھرتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں، دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا، ہم انہیں بھوننے کا سارا سامان ساتھ لائے تھے۔ دن ڈھلے ہمیں رستم لینے آیا، ایسے خوشنما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگا۔ جب رستم ایسی باتیں کرتا تو وہ ہمیں بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ کیا ہو جو زندگی اسی خود فراموشی اور خود فریبی میں گزر جایا کرے، اسی طرح مسکراتی ہوئی گزر جایا کرے، لیکن یوں نہیں ہوتا۔ کوئی کتنی ہی کوشش کرے ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ان خوابوں سے چونکنا پڑتا ہے۔ وہ ہمیں بتانے لگا، لڑکو تم بڑے ہوگے تو تمہیں افسوس ہوگا، جوں جوں تمہارا تجربہ بڑھتا جائے گا تمہارے خیالات میں پختگی آتی جائے گی اور یہ افسوس بھی بڑھتا جائے گا، یہ خواب پھیکے پڑتے جائیں گے، تب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکو گے۔ بڑے ہو کر تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی بڑی مشکل ہے، جینے کے لیے مرتبے کی ضرورت ہے، آسائش کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، غداری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا میں دوستی، محبت، انس، سب رشتے مطلب پر قائم ہیں۔ محبت آمیز باتوں، مسکراہٹوں، مہربانیوں، شفقتوں، ان سب کی تہ میں کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ خدا کو بھی لوگ ضرورت پڑنے پر یاد کرتے ہیں، اور جب خدا دعا قبول نہیں کرتا تو لوگ دہریے بن جاتے ہیں، اس کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کو تم کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سادہ لو ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر الگ تھلگ رہے تو تمہیں چڑچڑا اور مکار گردانا جائے گا۔ اگر ہر ایک سے گھل مل کر رہے تو تمہیں خوشامدی سمجھا جائے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر دولت خرچ کی تو تمہیں پست خیال اور کنجوس کہیں گے، اور اگر فراخ دل ہوئے تو بے وقوف اور فضول خرچ۔ عمر بھر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم ہمیشہ تنہا رہو گے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اور چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہاں سے جاتے وقت تم متحیر ہوگے کہ یہ تماشا کیا تھا، اس تماشے کی ضرورت کیا تھی، یہ سب کچھ کس قدر بے معنی اور بے سود تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکایک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا۔ وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنا دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور مینارے، پل کھاتے ہوئے زینے، دور دور تک پھیلی ہوئی فصلیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے؟ وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور فضا، اور دوسرا کنارہ۔ کائنات نیلی ہو گئی، بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا، اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں، اور اب مجھے دور اندیش، جہاں دیدہ اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں لا سکا۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں، کڑی حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں، تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ تا حد نگاہ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدود کو چھوتی ہیں وہاں ایک پراسرار خطہ ہے، بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش۔ دوسرا